تکبیرا اللهم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ علی حبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل علی محمد وآل محمد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. درود بلند آواز سے اللهم صل علی محمد وآل محمد. برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ کچھ دعائیں ان دوستوں کے دلوں میں ہیں، کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں اور دعا ہی کا موضوع ہے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، بالخص والدہ محترمہ کے لیے. دعا کا تعلق اللہ سے ہے. کچھ بندے دعا زبان سے گزارش کرتے ہیں، کچھ دعائیں دلوں سے کی جاتی ہیں. بے شک. یعنی دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. مالک ان کی کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں، کچھ زبان پہ آ چکی ہیں. دل والی بھی تو جانتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبان پہ آنے والی بھی تو جانتا ہے. جی. تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر. الہی آمین. یہ کائنات جو جس میں میں اور آپ موجود ہیں اور زندہ ہیں، یہ کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ کائنات جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ترتیب لائی گئی، بنائی گئی ہے. ابتدائے کلام میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حمد و ثنا کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے. بے شک ماشاءاللہ. جتنے ہم بیٹھے ہیں، یا اس قابل یا یہ ذکر یا پاکیزہ ماحول ہماری اوقات نہ تھی. جی جی. یہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا بے شک بے شک کہ 5 تن کا ذکر ہمیں نصیب فرمایا. بے شک بے شک. ورنہ ہماری اوقات ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، حالانکہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہم گناہ گار ہیں. اللہ کو کوئی عمل پسند آیا، جی. کوئی نیک عمل، کھانا، صدقہ، خیرات، کوئی نیک عمل. اللہ جس بندے کے نیک عمل کو پسند کرتا ہے تو اسے کچھ انعام دیتا ہے. ماشاءاللہ. کوئی نیک عمل پسند آ جائے تو اس کے بدلے میں اسے انعام دیتا ہے. کسی کو سڑک پار کرا دی، کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھا، کسی کو خیرات دے دی، عمل پسند آ گیا. اللہ اس عمل کے بدلے میں کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد نہیں دیتا. اللہ اس بندے کو انعام کے طور پر محبت حسین عطا کرتا ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کیا بات. زندہ باد.
جزاک اللہ اس بندے کو جی اس نیکی کے بدلے میں جی محبت حسین حسین عطا کرتا ہے۔ اور اللہ جس بندے کے عمل سے ناراض ہوتا کسی وجہ سے اللہ غضبناک ہوتا۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اللہ بعض بستیوں پر اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے ارادے میں، لیکن شب بیدار سفید ریش شیر خوار بچے جو ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب ٹال دیتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شب بیدار بزرگوں کی وجہ سے اور شیر خوار بچوں کی وجہ سے عذاب خدا بندی ٹل جاتا ہے۔ اللہ جس بندے پر ناراض ہوتا ہے اس سے کار کوٹھی بنگلہ جائیداد نہیں چھینتا، اس بندے کو حسین سے دور کر دیتا۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات حسین سے جی ہاں دور کر دیتا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کمال کہا ہے کہ شاہ عاشق حسین، شاہ خواجہ کہتا ہے اجمیر میں، خواجہ کہتا ہے سب نے حسین پر کچھ لکھا ہے، تو بھی کچھ لکھتا ہے شاہ عاشق حسین۔ پھر اپنے آپ کو کہتا ہے نہیں خواجہ شاہ تو اور بھی بڑے ہیں، لکھ بادشاہ حسین ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ تو اور بھی بڑے ہیں، لکھ بادشاہ حسین عاشق حسین۔ جی ہاں پھر کہتے ہیں نہیں بادشاہ بھی نہ لکھ دین عاشق حسین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی پورے کا پورا دین جو ہے، جی ہاں وہی حسین یعنی میں آپ سے کہتا ہوں یہ میز ہے، یہ میز کا فوٹو ہے، یہ پینسل ہے، یہ پینسل کی فوٹو، یہ تسبیح کی فوٹو۔ میں کہتا ہوں دین، بندے دیندار ہوتے ہیں نا، دیندار ہونے میں نجات ہے، جی ہاں دیندار ہوگا تو نجات ہوگی۔ دین کوئی نقشہ نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دین ہے۔ خواجہ نے بتایا کہ کلو دین حسین ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی حسین کے نقش قدم پر، حسین کی محبت میں، حسین کی سیرت پہ چلو تو حسین ہی مجسمہ دین ہے۔ بے شک بندے بلا تفریق فرقہ و مذہب، چونکہ اصال ثواب کا والدہ کے موضوع پر بات آئے گی، امام پر آئے گی، نبی پر آئے گی، لیکن ابتدا میں بندے صفوں پر جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کیا بات ہے، اس کی بڑا بھائی دیندار تھا، اللہ اس کی بخشش کرے، بڑا کمال کا دیندار آدمی تھا، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بڑا ایماندار تھا، ایماندار۔ آپ کو اور مجھے دیندار یعنی دین کا نقشہ کوئی ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ دین کا فوٹو ہے، ایمان کا بھی نہیں آ رہا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ مثلا میں ایک جملہ کہتا ہوں، ریاض جگہ کا نام، یہ جگہ ریاض، میں کہتا ہوں ریاض والوں بات سنو، تو آپ کے ذہن میں بلا تفریق فرقہ و مذہب دو باتیں آئیں گی، ایک ریاض آئے گا، ایک والے آئیں گے، یعنی ریاض والے، والے اور ہیں، ریاض اور ہیں، والے اور ریاض اور، کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں، ریاض اور والے اور۔ اللہ جو کہتا ہے اے ایمان والو، جی ایمان کوئی اور ہے، والے کوئی اور ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ یعنی ایمان کسی چیز کا نام ہے، کسی ضلع کا نام ہے، کسی کمیٹی کا نام نہیں، والے وہ ہیں جو اس میں رہتے ہیں۔ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ والے تو ہمیں سمجھ آتے ہیں، یہ لفظ ایمان کیا؟ بندے بعض دفعہ کہتے ہیں بھئی میری بات سنو، ایمانداری کی بات ہے، بعض بندے کہتے ہیں ایمان نہ لگے نہ جائیں، یعنی بعض دفعہ ایمان کی قسم اٹھاتے ہیں۔ وہ ایمان کیا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمانداری کی بات ہے؟ ایک دفعہ میرے سچے نبی نے ایک میدان میں ایک حدیث فرمائی تھی، فرمایا تھا 12 ذل ایمانو کلہو الی کفر کلے، ماشاءاللہ آج کل کا کل ایمان
کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. بے سبحان شک، بے اللہ، شک، سبحان بے اللہ، شک. سبحان اللہ. آج کل کا کل ایمان جنگ- 12 ظالمان خندق. 12 ظالمان خندق 12 ظالمان کلو جی ہاں. الا کفر کلے. جی ہاں، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. مقابلے میں جا. اس کا مطلب ہے سچی زبان نے بتایا یہ کل ایمان ہے جی ہاں، اور اس کے مد مقابل آنے والے کل کفر. بے شک. یہ جو اس کے مد مقابل ہیں وہ کل کفر. کفر ہیں. یعنی نبی نے کسوٹی بتا دی کہ میرے بعد بھی کل ایمان علی ہوگا ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور اس کے مد مقابل جو بھی آئیں گے وہ کل کفر ہوں گے. کفر ہوں گے. اس کا مطلب ہے ایمان ہے علی. بے شک. کل ایمان کا مطلب ایک حدیث ملتی ہے کتابوں میں، ماسٹر پڑھاتے ہیں النظافۃ نصف الایمان. جی ہاں، صفائی ستھرائی جی ہاں، نانا دھونا آدھا ایمان. جی ہاں. کیا بات ہے لوگوں کی. جسے نبی نے آدھا ایمان کہا وہ حدیث یاد ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. جسے نبی نے کہا آدھا ایمان ہے جی ہاں. وہ حدیث سب کو یاد ہے. اور جسے نبی نے کل ایمان کہا جی ہاں. وہ حدیث یاد نہیں. لیکن یہ مسٹیک ہے. مسٹیک میں تو قبلہ طارق جمیل صاحب نے بھی ارشاد فرمایا نا، آپ نیٹ پہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علی کے بارے میں مسٹیک ہوئی ہے. علی کو ہمیں مولا کہنا چاہیے. جی. آپ نیٹ پہ سرچ کریں علی کو ہمیں مولا مولا کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں حضرت تو اور بھی لوگ تھے پر مولا علی تھا. واہ واہ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ ان کی نفاست ہے. حضرت تو اور بھی تھے لیکن مولا جی. علی تھا. وہ کہتے ہیں میرے چاہنے والوں 200 آدمی بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میرے چاہنے والوں سچے نبی نے ارشاد فرمایا تھا غدیر کے میدان میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا میرے بعد علی مولا ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں سچے نے فرمایا تھا کہ میں نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے. نبی نے فرمایا تھا میرے بعد تم سب کا علی مولا ہے. 2 دفعہ دہرایا. پھر پتہ نہیں کیا جملہ کہا، حیران ہو گئے ہم بھی سن کے. کہتے ہیں میں نے تمہیں نبی کا فرمان سنایا ہے، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا. واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان. یہ جملہ نیٹ میں موجود ہے کہ تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا ہے. یعنی ہمیں وثوق سے تسلیم کرنا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی سچا ہے. جی ہاں. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد، سارے بولو واشہد ان محمد رسول اللہ. جی ہاں. محمد رسول اللہ ہمارے پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. لفظ محمد زبان پہ آئے نا تو دونوں لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. بے شک، بے شک. محمد کہو یار. جی ہاں. محمد. محمد بغیر ہونٹوں کو ملائے نام لے کر دکھاؤ. نہیں لیا جاتا. نہیں لیا. محمد اس کا مطلب ہے محمد ملانے والے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان. جدا کرنے والے نہیں ہے. دور کرنے والے نہیں. جی ہاں. میرا سوال ہے اللہ آج تک آپ نے نہیں دیکھا. جی. اللہ کی نشانیاں دیکھیں. یہ بندہ خود اللہ کی نشانی ہے. جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا یہ خود اللہ کی نشانی ہے. ان کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے خلق فرمایا ہے. اتنی حسین صورتیں، اتنا اچھا ماحول، اتنا رزق، اتنا مال. جتنا رزق آپ کے لیے ہے بہت کافی ہے. یہ جو باقی دے رہا ہے نا وہ کسی کے لیے دے رہا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان. اپنے لیے تو سب کے لیے کافی ہے. جی ہاں. میرے سامنے 10 روٹیاں آ جائیں، 2 پلیٹیں آ جائیں، 4 گلاس آ جائیں تو عقل مانتی ہے کہ اکیلا میرا نہیں، جی. یہ کسی اور کا ہے. جی. ایمانداری سے بتاؤ جتنا آپ کے گھر میں پہلے تھا وہی آپ کے لیے کافی تھا. جی. یہ جو اضافی دے رہا ہے یہ کسی کی امانت ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں، جی ہاں. کسی کی امانت ہے. اور ایک وقت کا کھانا، توجہ چاہتا ہوں، ایک وقت کا کھانا، چھٹے امام کا فرمان، ایک وقت کا کھانا اگر کسی گھر سے کوئی مہمان کھا جائے پھر صاحب خانہ 40 دن کھانے کی فکر نہ کرے کہ کہاں سے آ رہا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیا بات. اللہ اتنا کرتا جی ہے، ہاں. خزانوں کا خود مالک ہے. پیغمبر سچا، اللہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں. میرا سوال ہے، بات ہر بندے تک پہنچ رہی ہے
اللہ آپ نے مانا کس وجہ سے؟ آپ تو وہ سامنے آیا نہیں جی نہ اس نے آپ کو منوایا. جی اس کا مطلب ہے کوئی ہے نا جس کی وجہ سے اسے مانا ہے جسے دیکھا بھی نہیں. ماشاءاللہ بات ماشاء میری سمجھ آ رہی ہے کہ جی ہاں، جی ہاں، کوئی ہے نا جی ہاں، جسے آپ نے مانا ہے. جی ہاں، کس کی وجہ سے مانا؟ نبی پاک کی سچے نبی کی وجہ سے. جی ہاں، اور سچے آپ نے کائنات میں بڑے دیکھے ہوں گے. یہ وہ سچا ہے، باقی سچے واقعہ ہونے کے محتاج ہیں. بے شک یہ واقعہ ہونے کا محتاج نہیں. بے شک بے شک. میں پھر کہتا ہوں مثلا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلمہ نہ پڑھنے والوں، توجہ کریں، کلمہ نہ پڑھنے والوں مجھے صادق اور امین مانتے ہو؟ جی کہا مانتے ہیں. کہا کیوں مانتے ہو؟ کلمہ تو پڑھتے نہیں. آوازی ہم نے تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کلمہ نہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. جی اچھا یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. ایک پیغمبر کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے کہا یہ جو دیوار ہے اس کے پیچھے لشکر ہے تمہیں مارنے کے لیے. جی میں کہوں لشکر ہے، جی تمہیں نظر بھی نہ آئے، پھر میں کہوں ہے، مان جاؤ گے؟ یہ مشکل ہے تھوڑا. جی سارے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں عزت خدا، عزت توحید کی قسم جس کا تو پڑھانا چاہتا ہے کلمہ ہم مان جائیں گے. پیغمبر فرماتے کیوں مان جاؤ گے؟ آواز آئی ہماری آنکھوں میں کوئی فرق آ سکتا ہے، تیری زبان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. بے شک بے شک. نعرہ اتنا سچا پیغمبر. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے سچے کی وجہ سے مانا اللہ ہے. جی ہاں نظر تو آیا نہیں اللہ، جی نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی نظر آئے گا. معاشر کا اپنا سلسلہ ہے، پتہ نہیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ابھی تک آپ نے اللہ دیکھا نہیں. جی اللہ کا کوئی نقشہ آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں کوئی سوچ لو جو پڑھا لکھا زیادہ ہے. نہیں آیا؟ نہیں. تصور میں کوئی نقشہ آ ہی نہیں سکتا جی. نہیں آ سکتا. شاید کہتے نہیں آ سکتا. پھر سنو، جو تصور میں بھی نہیں آ سکتا اسے مصطفیٰ نے منوایا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات. جو نظر آتا ہے نا اسے منوانا آسان ہے، جی جو تصور میں آ جائے جی اسے منوانا آسان ہے. جی اللہ تصور میں بھی نہیں آتا، لیکن مصطفیٰ کی وجہ سے ہم سب مانتے ہیں. جی. لو بات میری لے جاؤ تحلیل سیدہ سے جو مجھے خیرات میں ملی ہے، اور اس میں کسی مسلمان پر کوئی حتک نہیں کہ میں کوئی ایسا جملہ کہوں جذباتی. اس سچے نے اللہ بتا کے منوایا ہے، جی. دکھا کے نہیں نہیں منوایا. منوایا. نہیں بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. ایک کم 1,24,000 پیغمبر جی مانتے ہو سارے؟ جی ہاں مانتے ہیں. جی. ان کے نام بھی یاد نہیں. جی 26 نبیوں کا نام ذکر قرآن میں، جی لیکن آپ سب مانتے ہیں 1,24,000. جی. سب مانتے ہو. سب مانتے. اگر نہ مانو گے جی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. جی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی، سیرت پیغمبر کی، جی. کلمہ نبی کا، جی. احکام شریعت پیغمبر کے، لیکن ان کو نبی ماننا واجب اور ضروری ہے. جی پلے باندھ لینا جن گزرنے والوں کے بارے میں نبی نے کہا 1,24,000 پیغمبر آئے تھے. ساری دنیا مانتی ہے. جی مانتی ہے. نام بھی نہیں بتائے جی پھر بھی سب مانتے ہیں. جی مانتے ہیں. ان کے نام بھی نہیں بتائے پھر بھی مانتے ہیں. جی ہاں ان کا تذکرہ کیا مان گئے. جی. 26 کا نام ہے 1,24,000 مان گئے. جی اندر تصور میں سوچو، جن کا نبی فقط تعارف کرائے جی انہیں سب دنیا مانتی ہے، اور جن آنے والوں کے بارے میں کہیں میرے بعد 12 آئیں گے، پہلا علی ہوگا، دوسرا حسن ہوگا، تیسرا حسین ہوگا، چوتھا زین العابدین ہوگا، آخری اس کا مہدی ہوگا. جی ہاں میرا بعد میں آنے والے 12 ہیں، ان کے بارے میں بندے سوچتے ہیں. پچھلے 1,24,000 پیغمبر اسی کے کہنے پر مانے. میرے بھائی میرے دوست، یہ سچا نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کائنات کا سچا نبی. اس کی محبت ہم سب کے اندر واجب ہے. محبت اس کی، نبی کی محبت واجب ہے یا نہیں؟ بولو واجب ہے نبی کی محبت. توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ کہتا ہے نبی ان سے کہہ دے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. توجہ، ان سے کہو یہ جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، انہیں کہو میں یک طرفہ محبت پسند نہیں کرتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ میں بڑے ذہین لوگوں کی بات پر بات بسم کر رہا اللہ. ہوں. نبی سے محبت کرنی ہے، آپ سب کی محبت نبی سے. نبی فرماتے ہیں انہیں کہو میں یک طرفہ محبت قبول نہیں کرتا. انہیں کہو جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں کہو تیری اتباع میں آ جائیں، میں خود ان سے محبت کروں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یعنی یہ بندے تیری اتباع میں آ جائیں تو میں اتباع میں آنے والوں کے ساتھ خود محبت کروں گا. ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی معاف کر دوں گا جو تیری اتباع میں آئیں گے. اتباع کیا ہے؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ. لوگوں جو میرا محمد دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. اب میرا نبی سچا نبی، میرے نبی کا پوری کائنات میں کلمہ پڑھا جاتا ہے. میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں جو بندے ہیں نا، یہ جو میں اور آپ ہیں، ان بندوں کی اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کا سلسلہ. اللہ نے لاوارث نہیں بندے چھوڑے کہ پیدا کر کے جو مرضی کرو. نہ، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہر زمانے میں ان کا ہدایت کا انتظام کر کے رکھا ہے تاکہ بندے گمراہ نہ ہو جائیں، بندے جنت کے مسافر بن جائیں. مثلا ایک آدمی دنیا سے گیا، والدہ گئی، والد گئے، بھائی گئے، عمل کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اگر بند ہو جائے اللہ اسی دن جنتیوں کو جنت بھیجے اور جہنمیوں کو جہنم بھیجے. یہ مالک یوم الدین، یہ صراط مستقیم، یہ معاشر اور یہ حشر، یہ قیامت کیوں ہے؟ اللہ اس لیے اعمال کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. عقیدہ لے کے آ گیا یا آ گئی، پیچھے حج کر کے نہیں آیا یا نہیں آئی، اس کا بیٹا بھی حج کر لے میں قبول کر لوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کا کوئی بھائی، کوئی عزیز بھی اس کی قضا نمازیں پڑھے، میں اس کی بھی قبول کر لوں گا. اس لیے عملوں کا دروازہ کھلا رکھا میرے اللہ نے. یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ ہر بندہ گناہگار ہے. گناہ کرنے کے بعد جب موت آ جائے تو جنتی جنت میں چلا جائے تو جہنمی ہے. سارے بندے جہنم چلے جائیں گے، چونکہ توبہ کا موقع کسی کسی کو ملتا ہے. لیکن نبی رحمت فرماتے ہیں اس کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا. وہ کہتا ہے جب تیری مرضی آ جائے میری بارگاہ میں آ جا، میں تیری انتظار کر رہا ہوں. میں اللہ تیری انتظار کر رہا. اس نے بخشش کا بہانہ ہمیں مصطفیٰ دیا. اور میسج میں میری مشہور بات ہے، وہ میسج جو دیا جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے میسج آڈیو، ایک ہوتا ہے ویڈیو. عظمت مصطفیٰ پر جملہ، ویڈیو میں فوٹو آتی ہے، آڈیو میں فوٹو نہیں آتی. اتنے عقل مند بندے بیٹھے ہو، آڈیو میں فوٹو نہیں آتی، بولو ویڈیو میں فوٹو آتی ہے. دو طرح کی میسج ہوتا ہے. اس بندے کو بندہ بنانے کے لیے، پھر سن، اس بندے کو بندہ بنانے کے لیے اللہ نے دو طرح کا میسج بھیجا، ایک آڈیو، ایک ویڈیو. سمجھے ہو تو آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے. ویڈیو پیغام کا نام سیرت مصطفیٰ. سیرت مصطفیٰ کی وہ جھلک جو ایک جملے میں عرض کروں، نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے، نہ میرا مصطفیٰ گلی بدلتا. اگر میں اپیل کروں مولا اس گلی میں نہ جائیں، بی بی دشمن ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، بی بی دشمن ہے، نہ جاؤ. آواز آئے گی تو خطیب ہے، میں نہ جاؤں تو اسے ہدایت کون دے گا؟ میں نہ جاؤں
اس گلی میں میں ہی نہ جاؤں جی ہاں تو اسے ہدایت کون دے گا؟ میں کہتا ہوں مولا پھر بھی لڑائی ہوگی۔ جی اگلا جملہ جو پیغمبر فرماتے ہیں وہ کمال ہے، فرمایا تو خطیب ہے، میں پیغمبر ہوں، میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا۔ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کمال ہے! میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا، میں تو کردار دکھا کے مزاج بدلنے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ کردار دکھا کے مزاج بدلو، یہ سنت پیغمبر ہے۔ بندے کہتے ہیں جی ہم سیرت نبی پر چلتے ہیں، ایک جھلک دیکھ لو، وہ نہیں آئی، کوڑا پھینکنے والی، یہ پھر آ گئے۔ بندوں سے پوچھا آج کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں بیمار ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ ہم پتہ کرنے جائیں گے۔ بیمار ہے نا، ہم پتہ کرنے جائیں۔ سیرت دیکھو، پیغمبر دروازے پہ آئے، کافرہ بی بی کے دروازے پر اجازت مانگی، وہ بستر سے اٹھی، کردار دکھا کے مزاج بدلو، بستر سے اٹھی، کہتی آج بدلہ لینے آیا ہے؟ فرمایا بدلہ نہیں، تیری تیمارداری کرنے آیا، ماشاء اللہ تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس بی بی نے ایک جملہ کہا، وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے۔ واہ 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 ماشاء اللہ واہ واہ وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہم جیسا ہے، تیری عزت کی قسم، تیرا کردار میں نے دیکھا، اپنی نبوت کا کلمہ پڑھا، وہ بکواس کرتے تھے، تیرے جیسا تو کائنات میں آئے ہی کوئی۔ واہ واہ کیا بات ماشاء اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ماشاء اللہ یہ نبی ہے، اس کے بارے میں کہا جو دے وہ لے لو، اور جیسے روکے اسے رک جاؤ۔ پیغمبر نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر بندہ جنت کا متلاشی، والدین جن کے دنیا سے چلے جائیں، ماں جن کی چلی جائے، وہ کہتا ہے اصالِ ثواب کرو، میری والدہ کے لیے دعا مانگو، میری والدہ جنت کی مسافر بن جائے، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ ہر بندہ، دو چیزیں، ایک ہدایت ایک نجات، دو لفظ، ایک ہدایت ایک چراغ۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں ہدایت مل جائے اور آخرت میں نجات مل، اس سے زیادہ اور خواہش ہی نہیں۔ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات بولو سارے، دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے حسین کے ساتھ منسوخ کر دی۔ پھر سنو، دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے حسین ابن علی کے ساتھ منسوخ کر دی۔ کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہدایت کا چراغ یعنی روشنی ہے، میرا حسین روشنی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ دنیا والوں اگر تمہیں ہدایت چاہیے پھر بھی حسین کے در پہ آ جاؤ، ماشاء اللہ واہ واہ اگر تمہیں نجات چاہیے پھر بھی حسین کے در پہ آ جاؤ۔ کائنات میں اتنی ذمہ داری سے کوئی کلام نہیں ملتا جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بچے 2 3 4 بیٹھے ہیں، ان کے والدین جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ان کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا جج بنے، دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں بن جائے۔ ایک والد کہتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے، ایک بچہ ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ آپ سب کے بچے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے نا وہ ڈی سی لگے گا، اللہ کرے لگ جائے۔ کوئی لگتا ہے کوئی نہیں لگتا۔ میری طرف دیکھو، کائنات میں ایک سچا ہے جس نے کہا تھا یہ میرا 4 سال کا حسین جنت کا سردار ہے۔ ماشاء اللہ واہ 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 سبحان اللہ کیا یہ میرا 4 سال کا حسن، یہ 4 سال کا حسین، یہ 3 سال کا حسین جنت کے کیا بنیں گے؟ سردار ہوں گے، جنت کے سردار ہوں گے۔ اگلا جملہ جو پیغمبر نے کہا کیا کمال ہے، پوری کائنات کو مد نظر رکھے، فرمایا احب اللہ من احب حسین، ماشاء اللہ مالک
اسی سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار پیار کرتا، بے شک نعرہ وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا جی ہاں دنیا والوں اللہ اسی پر غضبناک ہوتا ہے جو میرے حسین پر غضبناک ماشاء کیا اللہ بات ہے کسوٹی بنا دی سید الانبیاء نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اب شہزادے نے یہاں کیا کہا تھا قبلہ یہ جو ربائی میں نے شروع کی تھی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین خواجہ نے کمال کر دی ہے محبت حسین میں خواجہ کہتے ہیں پہلے 3 لائنوں میں توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی شاہ جی بولو شاہ است حسین بادشاہ است حسین اس میں یزید کا نام ہے نہیں دین است حسین دین پناہ است حسین یزید کا نام آیا ہے نہیں تیسرے میں سرداد نداد دست در دست یزید اس میں یزید کا آیا ہے حسین کا نہیں واہ 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 زندہ باد جی ہاں تیسری لائن میں جی ہاں تیسری لائن میں یزید کا آیا ہے جی ہاں حسین کا نہیں آیا جی ہاں عقیدہ دیکھو میں کہتا ہوں خواجہ یہ اوپر والی دونوں لائنوں میں حسین کا نام ہے جی ہاں یزید کا نہیں تیسری میں یزید کا ہے جی ہاں حسین کا نہیں عجب نہیں خواجہ جواب دے تو خطیب ہے میرا عقیدہ ہے جس لائن میں حسین آ جائے نا جی ہاں اس میں یزید کا نام نہیں آنے دیتا واہ واہ سبحان اللہ کیا بات واہ لائن میں حسین آئے جی ہاں اس لائن میں میرا عقیدہ ہے کہ یزید کا نام نہ آئے اور جس میں یزید کا آ جائے پھر حسین کا نہیں آنا چاہیے حسین اس نے صرف شاہ نہیں لکھا بادشاہ لکھا شاہ نے لکھا بادشاہ لکھا بادشاہ اور شاہ میں فرق ہے شاہ کہتے ہیں جس کی حکومت محدود ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بادشاہ کہتے ہیں جس کی حکومت محدود نہ ہو لامحدود اگر فطرس آپ کے ذہن میں آیا ہے ماشاءاللہ تو اللہ کے عرش سے جی ہاں فطرس جیسے فرشتے کو حسین نے زندگی کے پہلے دن شفا دی بے شک زندگی کے پہلے دن شفا دی اور حور علیہ السلام کو اگر آپ یاد جانتے ہیں تو زندگی کی آخری رات ایک جہنمی کو علیہ السلام بنا کر بے شک اور ذہن میں آیا اور گناہگار ہے خطاکار ہے کتنا مصائب ہے اس کے مصیبت ہے لیکن جب حسین کے ہاتھوں پہ آ کے توبہ کی ہے تو اور کی معافی ہے یا نہیں یقیناً معافی ہے توجہ رکھنا یقیناً معافی ہے تو ایک شاعر نے یہاں ایک قدم اٹھایا ہے قلم اٹھا کے لکھا ہے وہ کہتا ہے حر گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا سلار تھا نا جرنیل تھا دوسرے جملے پر میں داد دوں گا جو سمجھے گا حر گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا حسین گھیر کر حر کو جنت میں لے حسین گھیر کر حر کو جنت میں لے گئے یہ ایک والدہ کے اصحار ثواب کا پروگرام ہے دین اسلام میں جتنی مائیں ہیں کائنات میں اس میں فاطمہ حسین کی اماں جیسی کائنات میں ماں کوئی بے شک توجہ چاہتا ہوں حسین کی ماں جیسی کائنات میں ماں کوئی نہیں جس کا نام ہے فاطمہ کیا نام ہے جس کا فاطمہ الزہرا حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات کائنات میں جنت ہر جنتی کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہر جنتی کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت صرف آپ نے سنا ہے جنت کے بارے میں جو ریسرچ میری ہے نا چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے 69 گنا زیادہ جنت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس دنیا جہاں بیٹھے ہو نا
اس دنیا اللہ نے 70 حصے حسن پیدا کیا، حسن جی خوبصورتی، جی 69 حصے اللہ نے جنت میں رکھا ہے، جی ہاں ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، جی ہاں پوری کائنات میں ایک حصہ تقسیم کیا۔ میری طرف دیکھو گے، یعنی 69 گنا زیادہ اس دنیا سے جنت خوبصورت بولو جنت خوبصورت خوبصورت ہے۔ اب دیکھو جس اللہ نے جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، اب تصور کرو اس نے جنت کا سردار کتنا خوبصورت، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، جنت کا مالک، جنت کا سردار، اور جنت کا سردار حسین علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں جنت کا وارث ہوں، جی علی مولا نے نہیں کہا کہ میرے بیٹے جنت کے وارث ہیں، جی ہاں وہ جو کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے نا، جی ہاں جی اس نے کہا الحسن والحسین والحسین سید سیدہ شباب اہل الجنہ، کائنات کی بڑی عدالت میں نبی نے رجسٹری رکھ دی ہے کہ جنت کا وارث میرا حسن ہے واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ جنت کا وارث میرا حسین ہے۔ حسین یہ کبھی کبھی تنہائی میں سوچنا، ایک بریک بات کرنے لگا، جی ہاں کبھی کبھی سوچنا کہ نبی نے اپنی مالیت کیوں نہیں ظاہر کی؟ ماشاء اللہ جی ہاں اپنی مالیت کہتے کہ میں نبی ہوں، میری ملکیت ہے جنت، علی ہے ان کی ملکیت، نہیں، حسن و حسین کی۔ نبی جانتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو حسین کو مانتا ہو اور مجھے نہ مانتا ہو۔ واہ واہ ماشاء اللہ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات، میں ورڈ کر رہا ہوں جی یہاں، ہاں۔ یعنی نبی جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، نہیں بات جی ہاں کائنات میں کتنے ایسے ہیں جو نبی کو مانتے ہیں، جی ہاں حسن و حسین کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، لیکن کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو حسن و حسین کو تو مانے اور نبی کو نہ مانتا ہو۔ واہ واہ اس ماشاء لیے اللہ نے کہا جنت جانے کے لیے، جنت جانے کے لیے میری ملکیت ضروری نہیں، واہ واہ ماشاء اللہ واہ واہ میرے حسن و حسین کی ملکیت ضروری ہے، چونکہ ان کے چاہنے والے سارے ہمارے چاہنے والے ہیں، بے شک لیکن یہ ضروری نہیں جو میرے چاہنے والے ہوں وہ سارے حسین کے بھی جانے والے چاہنے والے ہوں۔ جی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جنت ایسی جگہ ہے، جہنم بہت خطرناک، جی ہاں بہت وحشتناک جگہ۔ جنت جانے کے لیے 4 نشانیاں جو کائنات کے نبی نے بتائی ہیں 4 لفظوں میں، جنت جانے کی وردی، جی جنت جانے والوں کی علامتیں، یعنی جیسے کہتے ہیں یہ فلاں کالج کی وردی ہے، یہ فلاں پٹرول پمپ کی وردی ہے، بندے پہچانے جاتے جی۔ ہیں۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں جنت میں جانے والوں کی 4 نشانیاں، آمادہ ہے آپ بتاؤ 4 بسم اللہ بسم اللہ جنت جانے کے لیے آمادگی 4 نشانیاں۔ ایک صلوات نبی کی ذات پر پڑھے اللہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، سلام کرنے میں پہل کریں پہل کرنا۔ آج اگر آپ اس بات پر توجہ کریں کہ ان کے گھر میں ایک برکت ہو جائے اور ایک ثواب ان کی والدہ کو پہنچے کہ ہم بھی کوشش کریں گے آئندہ کہ سلام کرنے میں پہل کریں۔ جی ماشاء اللہ میرا خیال آبادہ ہو گیا آپ سارے جی۔ سلام کرنے میں پہل نبی نے ساری زندگی سلام کرنے میں کسی کو پہل نہیں کرنے دی۔ ماشاء اللہ سبحان میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ کچھ لوگ دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہ نبی پر پہل کرنی ہے سلام، نبی نے دیوار کے پیچھے سے کہہ دیا چھپ کے سے رہے ہو، یا واہ واہ سبحان اس کا مطلب ہے نبی نے سلام دیوار کے پیچھے سے کیا۔ اللہ جو بندہ کہیں پر بھی گیا ہوا تھا اسے عزت نبی کا واسطہ اس حال میں تشریف لے آئے ذہنی طور پر۔ ایک مرتبہ نبی کو جب بچوں پر سلام کیا تو ایک بچے نے طنز کیا سلام کے بارے میں، جس طرح نبی کی لوگ کرتے تھے اس دور میں، کچھ لوگ ایسے تھے جو بدتمیزی کرتے تھے، اس نے طنز کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے بچوں سے کہ یہ بچہ حرام زادہ ہے، جی پریشان ہو۔ اس نے جا کے اپنی اماں سے کہا کہ مجھے نبی نے کہا ہے کہ تو حرام زادہ ہے، بتا میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ یہی ہے، میں تیری ماں ہوں۔ اس بچے نے کیا کہا؟ اماں غور سے بتا، جس نے مجھے حرام زادہ کہا ہے نا
اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولے گی. واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات. سچ سچ بتا دے. اس کا مطلب ہے کہ نبی سلام میں پہل کرتے ہیں. بات آگے تھی وہ حرام کی غذا بھی ہو تو حرام کی تاثیر ہوتی ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. دوسری نشانی جنت میں جانے والے لوگوں کی, اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کی نعمتوں پر شکر ہر نعمت پر کہنا الحمدللہ رب العالمین. عالمین. زندگی پر کہنا الحمدللہ رب العالمین. صبح اٹھتے ہوئے کہنا الحمدللہ رب العالمین. پانی پیتے ہوئے کہنا الحمدللہ رب العالمین. پانی ایک نعمت ہے, جی ہاں, بہت بڑی نعمت ہے. جی. پانی پر شکر ادا نہ کرو گے تو کفران نعمت ہوگا. جی ہاں, پانی پر شکر ادا نہ کیا جائے تو کفران نعمت ہے. تو جو بندے مصطفیٰ جیسی نعمت پر شکر ادا نہ کرے, واہ واہ سبحان اللہ, کیا کیا بات. کمال ہے. واہ واہ. مصطفیٰ مل جائے, مرتضیٰ مل جائے, مجتبیٰ مل جائے, سید الشہداء مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے. دوسری نشانی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. پھر سن لو, پہلی نشانی سارے بولو یار, سلام میں. دوسری نشانی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. تیسری نشانی اللہ کی نعمات پر غور و فکر کرنا. واہ واہ. یہ دھوپ بھی تیری طرف سے, یہ سورج بھی تیری طرف سے, یہ میرا وجود بھی تیری طرف سے, تو نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے, تو نے مجھے یہ صراط مستقیم پر. اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا. تین. چوتھی نشانی مومنین کو کھانا کھلانا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چوتھی نشانی مومنین کو کھانا کھانا کھلانا. اس کا مطلب ہے کسی جگہ پر بھی بندہ ذکر 5 تن, ذکر 5 تن, ذکر 12 امام, ذکر حسین منعقد کرے تو وہ چاروں نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی یہاں آئے جی. تو آتے ہوئے ہم نے سلام کیا جی ہاں, تو ہم نے کہا مار صاحب کیا حال ہے جناب, چودھری صاحب کیا حال ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نے سلام کرنے میں پہل کی. دوسری نشانی جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ماشاءاللہ سبحان. تو ہم نے شکر ادا کیا. واہ واہ. پھر اللہ کی معرفت پر غور و فکر کیا. اور 3 نشانیاں پورا ہونے کے بعد آخر میں بانی نے کہا بھائی کوئی بغیر کھانے کے نہ جائے, ماشاءاللہ اور سبحان. کوئی ایسے نہ جائے میری والدہ کے احترام کے لیے کھانا کھا کے جائے. اس کا مطلب ہے اگر تم نے چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہوں تو کہیں نہ جانا, ذکر حسین میں آ جانا. ماشاءاللہ سبحان. چلتے پھرتے جنتی نظر آ جائے. صلوات پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد. عظمت والدہ پر ایک جملہ اور اس کے بعد بالکل کلوز آ گیا میں. شریعت پیغمبر میں حکم شریعت یہ ہے, آپ سب کی مائیں جو دنیا سے چلے گئی اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. الہی آمین. جن کی حیات ہیں اللہ انہیں حق خدمت ادا کرنے کی توفیق. الہی آمین. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا اور جملہ سننا. شریعت میں ہے کہ اگر آپ نافلہ نماز پڑھ رہے ہو, کیا نافلہ بولو سارے, نافلہ نماز پڑھ رہے ہو, آپ کی ماں آپ کو بلائے تو حکم شریعت اللہ کہتا ہے میری نماز چھوڑ دے, جی جی ماں کی آواز پر لبیک کہہ. ماشاءاللہ جملہ سن لینا, ماں کی آواز پر لبیک لبیک کہہ دے. اگلا جملہ, اگر تو میری نماز پڑھتا رہا تیری ماں تجھے بلاتی رہی تو میں اللہ بھی تجھ پہ لعنت کروں گا, میرے ملائکہ بھی تجھ پہ لعنت کریں گے اور ایمان والے بھی تجھ پہ لعنت کریں گے. کس جرم میں؟ ماں کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہا, ماں کی آواز پر. اور اگر آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں, واجب, پھر امام بلائے, حسین بلائے, حسن بلائے, علی بلائے, نبی بلائے تو واجب بھی چھوڑ دو. بے شک. اگر تم واجب پڑھتے رہے اللہ کی نماز تو اللہ فرماتا ہے میں بھی لعنت کروں گا. اگر کسی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ گزرا ہے تو میں حوالہ دوں, وہ لوگ جنہوں نے 8 ذی الحج کو حسین چھوڑ کر حج پڑا تھا,
ان کا حج کسی کھاتے کا نہیں ہے، چونکہ وقت کا حسین وہاں سے رخصت ہو رہا تھا، انہیں چاہیے تھا حج چھوڑ کر حسین کے پیچھے جاتے، حج چھوڑ کر یہاں امام آ جائیں تو بندہ مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دے۔ مسجد جانا اس وقت حرام ہے جب امام بلائے میری بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں آ جاؤ، اس وقت پھر نماز پڑھنا گناہ ہے، امام کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے۔ حوالہ دو ایک جملہ، ہجرت کی رات علی ساری رات عبادت کرتے تھے، اس رات صرف واجب پڑھی اور سو گئے، واجب پڑھی اور سو گئے۔ میں پوچھتا ہوں یا علی آپ نے ساری رات نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ آوازیں میرے نزدیک لمبی لمبی نمازیں پڑھنا عبادت نہیں، حکم نبی سے سو جانا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات، صلی اللہ۔ کافر قتل کرنا آئے تھے، قبلہ جانتے کافر رات کو قتل کرنے آئے تھے، نبی نے حکم دیا سو جاؤ، سونے کا حکم نہیں دیا جاتا، نہ رونے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن علی سو گئے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، کسی نے پوچھا یا علی اس دن نیند آ گئی تھی رات کو؟ تلواروں کا سایہ جو تھا، موت کے نیچے کوئی سو کر دکھائے، موت کے نیچے میں لفظ کہوں گا، آپ قدر کریں گے تو میں داد دوں گا، یا علی آپ رات کو جو سو گئے نیند آ گئی تھی، موت یاد نہیں تھی، آوازیں میری زندگی کی ضمانت میرے نبی کے لفظوں میں تھی۔ میرے نبی نے کہا تھا علی کل کافروں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ کافروں کی امانتیں کس کی؟ بولو جملہ لے دو، کس کی؟ ابھی میرے ذہن کس کی امانتیں؟ اور جو کافروں کی امانتیں سنبھال کے رکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کی امانتیں سنبھال کے رکھے اسے علی کہتے ہیں۔ کافروں کی نگاہ میں مصطفیٰ امین ہے، مصطفیٰ کی نگاہ میں علی علیہ السلام امین، علی امین ہے۔ علی اٹھ کر صبح واپس جانے لگے مدینے۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے جو ابھی میرے ذہن میں آیا، یہ کافروں کی جو امانتیں ہیں، کوئی کسی قسم کے سونے چاندی تخت و تاج جو کچھ بھی ہے اس سے غرض نہیں، کافروں کی امانتیں کس کے پاس؟ نبی کے پاس۔ بولو کافروں کی امانتیں نبی کے پاس، نبی کے پاس، نبی کے پاس جمع کراتے، اس کے بعد امین علی ہے۔ اللہ کی بھی کوئی امانت ہے نبی کے پاس؟ بے شک ہے، جی ہاں، دین، کیا شاداب چہرے ہیں جن کو میں نے پیغام پہنچایا ہے۔ کافروں کی امانتیں نبی کے پاس، نبی ایک رات کے لیے جائے تو علی کے سوا کافروں کی امانتیں کسی کو دے کے نہیں جاتا۔ علی کے سوا کسی کے پاس وہ امانت دے کر نہیں جاتا۔ علی کے پاس، علی کے سوا وہ پیغمبر ایک رات کے لیے جائے تو علی کے سوا امانتیں نہیں دیتا، تو دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے دین جیسی امانت، قرآن جیسی امانت، دین شریعت جیسی امانت علی کے سوا کس کو دے کے جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، میرے دوست، میں کہتا ہوں جو بندہ باہر ہے، میں شکایت کروں گا مولا سے، میں کہتا ہوں نبی اللہ یہ جو کافروں کی امانتیں ہیں، یہ آپ نے علی کو بلا کر کوئی اشارہ کیا تھا کہ یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی؟ نہیں۔ اگر کوئی کافر آ کے کل کہہ دے، کل علی تو سویا ہوا ہے، میری بھی امانت تھی، سبحان اللہ، بھئی حق بنتا ہے نا کہ امانتیں تو نبی کی علی کے پاس ہے۔ کوئی کافر آ کے کہہ دے کہ میری امانت بھی تھی، بستر پر جو سویا ہے میری امانت بھی واپس کر۔ بہتر دیکھو پیغمبر کہتے ہیں تو خطیب ہے، میں سلا کے اسے آیا ہوں، اگر کافر کوئی جھوٹ بولے گا نا تو یہ امانتوں سے پوچھ لے گا تو کس کی ہے، تو کس کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، واللہ ایمان، نعرہ حیدری،
ایک عاشق رسول لفظ ہے، ماشاءاللہ اس کے نام پر آپ پہنچ جائیں گے. جی عاشق رسول جی ہاں. خواجہ اویس کرنی. اویس کرنی، پچھلے دوست بھی عاشق رسول خواجہ اویس کرنی. اویس کرنی. یہ ایسا عاشق ہے اس نے نبی کو دیکھا نہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. ایسا عاشق ہے جس نے نبی کو دیکھا نہیں. دیکھا نہیں ہے جی ہاں. لیکن عاشق ہے. جی محبت میں آپ نے بڑے واقعات سنے. میں ایک جملہ اپنے گھر سے چلے اپنی ماں سے کہتے ہیں میں آج اپنے مصطفیٰ کو ملنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اپنے مصطفیٰ کو جی ہاں. جس کو میں نے دیکھا نہیں جی ہاں. ملنے جا. گھوڑے پر بیٹھے اور کرن سے مدینے آئے. جی آ کے کوئی لوگ کھڑے تھے مسجد نبوی کے سامنے. انہیں سلام کہتے ہیں میرا نبی یہاں رہتا ہے، جی ہاں. میرا نبی یہاں بیٹھتا ہے. جی ہاں. وہاں سے زمین پر ہاتھ لگائے اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں، واہ واہ. پوچھتے ہیں میرا نبی یہاں چلتا ہے، واہ واہ. میرا نبی یہاں سبحان. چلتا ہے. سبحان. ایسے دیوانہ وار. جی کسی نے کہا او ویس کرنی نبی تو یہاں نہیں ہے، جی نبی تو تبلیغ کے لیے گئے ہوئے. جی اب کیسا اس کا دل ٹوٹا ہوگا اور کیسی کیفیت ہوگی یہ آپ بہتر جانتے ہیں. جی. کیفیت میں بتا رہا ہوں جی. کہ جب عشق میں گیا تھا تو کیا کمال تھا، لیکن جب پتہ چلا وہ نہیں ہے واہ واہ. تو کیفیت کیا جی. ہوگی. لیکن میرے ساتھ ملو تو جملہ کہوں. جب 4-5 بجنے لگے نا اس نے ایک جملہ کہا مسجد نبوی پر کھڑے ہو کے دروازے پر، جی. یا نبی اللہ واہ واہ. میں تیرا عاشق ہوں، واہ. تیری زیارت کے لیے آیا تھا، جی ہاں. لیکن ایک طرف تیری زیارت ہے اور ایک طرف تیری شریعت ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. میں واہ. مطلب جن کی مائیں زندہ ہے واہ. وہ جملہ سن لو اور محظوظ ہو جاؤ. ایک طرف تیری شریعت، ماں کی عزت، ماں کا احترام، ماں کا حکم، ماں کی اتباع. ایک طرف تیری زیارت. زیارت کا کتنا عش کرتا ہے بندہ جب زیارت مدینے میں جائے. ابھی یہاں سے جائے مدینے تو کتنی زیارت کا شوق ہوتا ہے. تو وہ تو نبی کے اثر زمانے میں گیا، جی ہاں. واہ واہ. روزے پہ نہیں، نبی سے ملاقات کے لیے گیا جی تھا. ہاں. اس کے ذہن پر کیا گزری ہوگی، لیکن پھر رک کے کہتا ہے نبی اللہ ایک طرف تیری زیارت ہے، ایک طرف تیری شریعت ہے. ایک طرف زیارت، ایک طرف شریعت. میں خواجہ اویس کرنی تیری شریعت پر تیری زیارت قربان کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. واہ واہ. سمجھو میری بات کیا، سارے بندے سمجھو. تیری شریعت، میں تیری شریعت پر تیری زیارت جی ہاں. قربان کر رہا ہوں. تیری زیارت قربان کر رہا ہوں تیری شریعت پر عمل کرتے ہوئے. جملہ سن کے سینے کا تعویذ بنا لو. جب خواجہ رات کو واپس آ گیا، صبح پیغمبر آئے، پاس صحابی تھے، نبی مسجد نبوی کی طرف جانے لگے. نبی نے راستے میں کہا میرے صحابیو جنت کی خوشبو مدینے کی گلیوں سے آ رہی ہے، کہیں کرن والا تو نہیں آیا تھا. سبحان سبحان. کہیں کرن والا تو نہیں آیا تھا. سب نے کہا کرن والا آیا. تو جملہ سننا جس نے ماں کی عزت کی. اب آگئی تم بھی کبھی کرن جانا تو اپنی جنت کی دعا بھی خواجہ سے کرا لینا. اپنی جنت کی دعا بھی خواجہ اویس کرنی سے کرا لینا. میرا جو آخری پیغام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اب عشق کے پیغمبر میں آپ بہت بلند ہیں. آپ کو جو بھی واسطہ دیا جائے عشق کے پیغمبر کا آپ بھی کریں گے. تو میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، نبی سچا، بے شک بے شک. نبی بولو میرے ساتھ، نبی بے شک سچا، اللہ سچا سچا ہے. 1,24,000 پیغمبر سچے سچے ہیں. امام سچا ہے. سچے ہیں. 12 سچے سچے ہیں. 14 سچے سچے ہیں. قرآن سچا ہے. اتنے سچوں کو مان کر ہمارے گھروں میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ ہاتھ باندھیے. میں حکم دے نہیں سکتا لیکن مشورہ دے سکتا ہوں. حکم نہیں میں دے سکتا. قبرستان میں کوئی 60 سال والے نہیں، کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا کہ 60 سال والے ہی آئیں. کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا قبرستان میں 80 سال والے. کسی قبرستان میں نہیں کہ 50 سال سے اوپر آئیں گے. جس قبرستان سے آپ گزرتے ہیں اس میں 10 سال والے بھی ہیں، 20 سال والے بھی ہیں، 50 60 70 سال والے بھی ہیں، 80 سال والے بھی ہیں. یعنی موت میں لمٹ نہیں کہ کب آئے. لیکن آنے سے پہلے جو بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے، اپنا محاسبہ نہ کرے، اس کی زندگی کا فائدہ کوئی نہیں، مقصد زندگی کوئی نہیں. امام حسین علیہ السلام جس کو پوری کائنات کا کربلا کا ہیرو مانتے ہو، امام آپ کے بارے میں آپ کو پیغام دیتے ہیں. وہ پیغام جو آپ کو امام نے دیا ہے وہ یہ ہے
امام فرماتے ہیں بندے موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے نہیں۔ واہ واہ واہ، ہر بندہ سمجھے اس بات کو اور عمل کرے، مومنہ کی نجات ہو جائے، میری اور آپ کی نجات ہو جائے۔ بندے موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے بندہ جہنم سے تو بچ سکتا ہے، موت سے نہیں بچ۔ واہ واہ، میرا حق تھا آپ کو پیغام دے دیا امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ موت سے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ میرا مشورہ ہے، میں حکم نہیں دے رہا، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ اگر آئندہ زندگی میں ہم کوشش کریں کہ نبی اللہ آپ سچے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کی بیٹی سچی ہے، حسین سچے ہیں، حسن سچے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں۔ جو کوشش کرتا ہے وہ میرے ساتھ بولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نہیں یہ نعرہ وہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے جمعے سے کوشش کریں گے، نہیں، نقد جو ابھی کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ دوسری گزارش، معاف کرنے کا ارادہ۔ جی ہاں، ایک گناہ سے توبہ ہو گئی، پورا حال توبہ میں آ گئی، اللہ کی رحمتیں آ گئی۔ دوسرا، ایک نیکی میں اضافہ، مصطفیٰ کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں معاف کرنے کا ارادہ، معاف کرنا۔ جو بندہ آپ میں سے اٹھے، کسی کے دروازے پر جائے، بھائی بہن، عزیز بہنا، ہمسائے مومنین، اس کے دروازے پر دستک دے، باہر نکلے تو کہیں یار اس دن جو باتیں ہوئی تھی بڑی مجھ سے بھی بدتمیزی ہو گئی، الجھن پڑ گئی تھی یار، میں معافی مانگنے آیا ہوں، ایسے گلے لگائے نا، چپڑا سننا، اللہ اس دن اس کے نامہ اعمال میں جو گیا ہے 70 مقبول حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 70 جس نے اجر دینا ہے نا، وہ اجر کا محتاج نہیں کہ کسی سے لے کر دینا ہے، 70 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا جس نے معاف کیا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے مرنے والوں کو معاف کیا ہے یا نہیں؟ کیا۔ آپ کے بھائی عزیز جو ہمسائے دنیا سے گئے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے معاف کیا ہے، معاف کیا ہے، اور جو باقی ہیں ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، مرنے والوں کو تو آپ نے معاف کر دیا اور باقیوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کہ مرے تو معاف کریں۔ اس کا مطلب ہے معافی کے لیے بندہ پہلے مرے۔ کیا کمال ہے تو، معافی کے لیے بندہ پہلے مرے تو پھر معاف کرو گے۔ اس علاقے والوں، مرے ہوں کو معاف کرنا کوئی بہادری نہیں، اللہ توفیق دے تو مصطفیٰ کے صدقے زندوں کو معاف کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کو امام مانتے ہو، ہاتھ بلند کرو، اللہ کی طرف سے امام، امام، شاباش۔ میں ایک پیغام دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس فوج سے کہا تھا جس نے اکبر مارا، جس نے قاسم مارا، جس نے محمد مارے، جس نے حسین کے گلے پر خنجر چلایا، ان کو کیا کہا امام؟ فرمایا اے فوج اشقیاء، اب بھی تم میرے نانے کے دین پر عمل شروع کر دو، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر بیٹے کا خون معاف۔ میرا آخری سوال ہے، دعا کرنے لگا ہوں، کہ جس دین پر حسین نے خرچ کیا وہ دین اسلام، اس پر اکبر جیسا بیٹا قربان ہوا ہے، دین پر قربان، اس دین پر عباس کے بازو قربان ہو گئے، اس دین پر علی اصغر کا بچپن قربان ہو گئے، اس دین پر، اگر آپ معافی دے میں جملہ کہوں، اس دین پر جس پر حسین کی بہن کی چادریں میں شام میں 8-10 سال رہا ہوں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پر
جس سمت میں آپ کو لے ہے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. جس دین پر حسین نے اکبر دیا, جس دین پر حسین نے قاسم دیا, جس دین پر بہن کی چادریں لٹ گئی, وہ دین کہاں ہے؟ آیا میرے گھر میں ہے, میرے بچوں میں ہے؟ آپ مالدار لوگ ہیں, آپ 20,000 روپیہ کسی کولر پر لگائیں نا, کولر پر, تو کوئی بچہ خراب کر دے, آپ کہتے ہیں یار تجھے تمیز نہیں, میں نے ابھی پرسوں اتنا خرچہ کیا ہے, تم نے خراب ہی کر دی. میں کہہ رہا ہوں جس دین پر حسین کا اکبر خرچ ہو, جس دین پر حسین کی بہن کی چادریں لٹ گئی, مزاج بن گیا. شام میں جس جگہ میں رہتا تھا, دین بچایا ہے حسین نے. دین کس نے بچایا؟ امام حسین. ذرا اندر سوچنا, تصور کے حسین کو بھی کسی نے بچایا. دین حسین نے بچایا, حسین کو زینب نے بچایا. میں اب واضح نہیں پڑھوں گا, اشارہ کروں گا. جس دین پر حسین نے خرچ کیا ہے, اشارہ ڈر رہا ہوں, کربلا میں سید بیٹھے, کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر. میں ڈر رہا تھا آپ کے جملہ کس انداز سے بیان کروں, اس لیے میں متحمل ہو گیا کہ کوئی ایسا جملہ کہوں کوئی شاک نہ گزرے سب پر. کربلا میں مرد تھے نا, دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر بندے ہاتھ حسین بچانا مشکل تھا. حسین بچانا. میں باوضو ہوں, آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے, آپ متحمل کریں سید سے معافی مانگ کر. جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا, اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزرتا. میں اس سے واضح نہیں پڑھ سکتا, ڈر لگتا ہے. اس بازار سے شریف مرد نہیں گزر سکتا. اس بازار میں امام علیہ السلام نے دیکھا بہن کی کیفیت کو, کیا عجیب تھا. بی بی نے دیکھا حسین کو, حسین نے نیزے پر آنکھیں بند کر. کیا شاہ گزرا حسین نے نیزے پر آنکھیں بند کر دی. بی بی کہتی ہے بھیا حسین جب تو قتل ہو رہا تھا میں زینب تجھے دیکھ آ دیکھ بازار میں قتل ہو رہی ہوں, تو دیکھتا کیوں نہیں؟ نیزے سے آواز آئی, ماں جائی بے غیرتوں کا مجمع ہے, تیرا ننگا سر میں برداشت نہیں کر سکتا. سن سکو گے آپ؟ بی بی نے, ایک مالکن ہے جس کا نام ہے ریحانہ, ریحانہ نے اپنی نوکرانی سے کہا جلدی جا, یہ جو قیدی بازار میں آئے میرا دل پھٹ رہا. وہ جو ضعیف قیدی ہے نا, کمزور, اس سے پوچھ کیا تیرا نام کیا ہے. بی بی نے چادر سنبھالی, کنیز نے. امام کو کہتی ہے قیدی میں عورت ذات ہوں, مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہیں رکھنا, جلدی بتا. میری مالکن پوچھتی ہے تیرا نام کیا ہے. امام فرماتے ہیں اپنی مالکن سے کہہ دے اگر تجھے میرے پردے داروں سے ہمدردی ہے نا تو خود بازار میں. چادر لے کر ریحانہ نیچے آئی, امام کے سامنے سلام کیا. امام فرماتے ہیں ریحانہ بہن تو نے پہچانا نہیں, کوئی پرانا وقت یاد دلایا. اتنے میں ریحانہ نے دیکھا ایک بیوی تھی جس کا بالوں کا پردہ تھا, جس کے ساتھ اس کی 4 سال کی بچی قید تھی. ریحانہ قیدی بھول گئی, کہتی ہے قیدن تم بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے؟ وہ قیدی نہیں بتاتا. کیا کمال ہے. اتنے میں ریحانہ کی نظر پڑی ایک نوک نیزہ پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قریب آ کے کہتی ہے میں بھولتی ہوں یا تو حسین؟ نیزے سے آواز آئی ریحانہ تم نے پہچانا نہیں, وہ 24 سال کی میری بہن زینب ہے, وہ 4 سال کی میری سکینہ, اور وہ 24 سال کا میرا سجاد. تڑپ گئی ریحانہ.
ریحانہ کہتی ہے مولا میں یہ نہیں پوچھتی بیویاں بازار میں کیوں آئیں، یہ نہیں پوچھتی قتل کیوں ہوئے، مجھ غریب کو یہ بتلا عمر بنین کا بیٹا عباس کہاں تھا، یا گھوڑے کی گردن سے آواز آئی ریحانہ شکوے نہ دے، میں تو ہاتھ ملتا رہا، مجھے اجازت نہ مل سکی، وآخر دعوانا دعا ختم